دیکھیں یہ ایڈہاک ججز والا معاملہ، یہ ٹائمنگ ایسی ہے کہ ایک طرف فیصلہ آتا ہے، آپ دیکھیں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے فوری بعد ایڈہاک ججز والا ایک سامنے آ جاتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ 4 ایڈہاک ججز کے نام سامنے آتے ہیں جن کو تعینات کیا جائے۔ جی بالکل۔ اب دیکھیں اگر سپریم کورٹ میں برڈن زیادہ ہے، کیسز زیادہ ہے، ہاں جی، آپ پہلے کر لیتے۔ بالکل، آپ کے پاس بہت ٹائم تھا، آپ پی ڈی ایم گورنمنٹ بھی گزری، اس کو نگران حکومت بھی گزری، یہ والی حکومت کو بنے ہوئے اب اتنا ٹائم ہو گیا۔ جی جی، تو آپ یہ کیا ضروری تھا کہ ایک طرف وہ فیصلہ آ رہا ہے سپریم کورٹ کے فل بنچ کا، ساتھ ہی آپ ایڈہاک ججز والا لے کے آ جاتے ہیں، بالکل، جس سے واضح طور پر ایک پرسیپشن پیدا ہو رہی ہے کہ کیونکہ 8-5 کا فیصلہ تھا، بالکل، تو کیا سپریم کورٹ کے اندر آپ عددی برتری کے لیے سارا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی، کہ آپ 4 ججز وہاں پہ تعینات کر لیں تو آپ کے 9 ہو جائیں اور جو 8 جنہوں نے مخالفت کی تھی وہ 8 رہے۔ اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ جب ریویو میں ان کے پاس آئے گی ایک چیز تو اس وقت وہ 8 ہی رہیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ 8 کی بجائے وہ اس وقت 11 ہو چکے ہوں، انہی میں سے کچھ جج جو ہے نا اس کو انڈورس کر دیں اس فیصلے کو۔ ریویو جو وہ انہی ججز کے پاس جائے گا جو نئے ایڈہاک ججز جائیں گے؟ ریویو تمام جو جتنے جج ہوں گے سپریم کورٹ کے اندر ان پہ مشتمل ایک فل کورٹ بنے گی اور ریویو ان کے پاس جائے گی۔ اب دیکھیں نا 4 ججز کے نام آئے، 4 میں سے 2 ججز نے پہلے انکار کر دیا، بالکل، جسٹس مشیر عالم صاحب نے اور جسٹس باقر صاحب نے، انہوں نے انکار کیا۔ اس کے بعد پھر نام پتہ چلا جی کہ ایک جج صاحب نے اور انکار کیا، مظہر عالم صاحب نے۔ اچھا، اب جب اتنے جج انکار کر رہے ہیں تو آپ پھر بھی بضد ہیں کہ نہیں جی ہم نے انہیں لگانا ہے۔ اور آج 3 جو ججز تھے جوڈیشل کونسل کے جو ممبرز تھے، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب صاحب اور جسٹس مندوخیل صاحب، نہیں افریدی صاحب، یا افریدی صاحب، ان تینوں نے اس چیز کے اوپر اعتراض کیا کہ ایک جج صاحب جو مظہر عالم میاں خیل صاحب وہ انکار کر چکے ہیں، پھر ہم سپریم کورٹ کیوں بضد ہے کہ انہیں تعینات کرنا ہے؟ بالکل صحیح۔ لیکن جب آپ جوڈیشل کونسل کا اگر دیکھتے ہیں تو اس میں جو چیف جسٹس ہے اس کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔ وہ مشاورت ضرور کرتے ہیں چیف جسٹس اپنے جوڈیشل کونسل کے باقی ممبران کے ساتھ، لیکن ان کے پاس ان کا استحقاق ہے کہ وہ جس کا نام بھی چاہیں وہ فائنل کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کے اختلاف کے باوجود انہوں نے مظہر عالم صاحب کا نام فائنل کیا۔ اب یہ نہیں پتا کہ مظہر عالم صاحب کل سے وہ ایز اے ایڈہاک جج اس میں جوائن کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیونکہ ان کا ابھی تک انکار جو ہے اس کی کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی، کیا انہوں نے اقرار میں بدلا ہے یا نہیں بدلا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ مخصوص سیٹوں کا کیس سپریم کورٹ میں لے کے جا رہی ہے حکومت ریویو پٹیشن میں۔ اب اس کے اندر ایک اور تنازع کھڑا ہو گیا کہ ریویو پٹیشن کب لگے گی، کب اس کو مقرر کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت ججز چھٹی پہ ہیں اور جب تک پورا کورم پورا نہیں ہوتا اپنے جوڈیشل اس کے فل بنچ کا، جب تک کورم پورا نہیں ہوتا تب تک وہ ریویو میں نہیں جا سکتی، وہ سنی نہیں جا سکتی۔ تو اس کے اوپر 3 رکنی جو کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا تھا جس میں جسٹس منیب صاحب، جسٹس منصور علی صاحب اور جسٹس قاضی فائز صاحب، اس چیز کو لے کے وہاں پہ بحث بھی ہوئی ہے۔ بحث تمیز کے بعد یہ چیز فائنلائز ہوئی کہ ٹھیک ہے جی جب تمام ججز موجود ہوں گے اس وقت یہ ریویو میں جائے گا، کیونکہ 2 ججز نے اس چیز پہ اعتراض کیا تھا کہ ججز کو چھٹیوں کے دوران دوبارہ نہ بلایا جائے، اور جسٹس جو چیف جسٹس ہے قاضی فائز صاحب وہ بضد تھے کہ نہیں پہلے لگانا ہے، لیکن 2-1 کی وہ رائے سے وہ نہ فیصلہ ہو سکا اور ریویو پٹیشن اب بعد میں لگی۔ چلیں ابھی دیکھتے ہیں، وہی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے حق میں تو یہ بہتر ہی ہو گیا کہ جتنا لیٹ ہوگا اتنا ہی بہتر ہے، اور دوسری طرف الیکشن کمیشن نے بھی اب تو اچھا ایک جسٹر دیا ہے، انہوں نے فیصلے پر عمل درآمد کا سر اندیا دے دیا ہے۔ ایڈہاک ججز کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ جو اعظم چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وائی ناؤ، اس ٹائم میں کیوں؟ یہ تو ہر کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ ایڈہاک ججز جو ہے وہ اس وقت کیوں تعینات کر رہے ہیں، پہلے نہیں آپ کو پتا تھا کہ اتنے زیادہ کیسز ہیں، اتنا زیادہ رش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتہ نہیں ہر کسی کو کس کو سمجھ آ رہی ہے، مجھے تو نہیں آئی تھی، میں شاید تھوڑا چھوٹا صحافی ہوں، یہ بڑے بڑے صحافیوں کو سمجھ آتی ہیں اس طرح کی چیزیں۔ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق فل کورٹ کا جو بینچ جس نے فیصلہ دیا ہے وہی اس کو سن سکتا ہے، اس میں ایڈہاک ججز شامل نہیں ہوں گے۔ میرے علم میں بھی یہی بات، ٹھیک ہے۔ سو اس لیے ایڈہاک ججز کو سنی اتحاد کونسل کے فیصلے سے جوڑنا یہ بیسکلی بدنیت تھی
बैरिस्टर गौहर साहब की। ओके, ये उन्होंने जानबूझकर ये बात कही, जिसकी वजह से फिर वो बात बता देते हैं ना, फिर वो फैल जाती है, फिर वो व्हाट्सएप ग्रुपों में, जी जी बिल्कुल, फिर वो जनाब वो फैलती और है, इनकी फिर एक बात तो फैलती भी बहुत जल्दी है। प्रोपेगेंडा शुरू होता है, एक जिसे कहते हैं मखसूस तरह का, लाखों अफराद इस काम में, कीबोर्ड वॉरियर्स यू नो, वो उनकी बड़ी वर्थ है, बड़े पैसे वैसे भी बड़े मिलते हैं। अच्छा, वो शुरू हो जाते हैं, फिर अपनी रोजी हलाल करते हैं। अब उसके लिए रियासत रगड़े में आती है, आपका सिस्टम कोलैप्स करता है या आपका कोई काम नहीं हो सकता, उससे उनको गर्ज नहीं है, ठीक है ना। उन्हें सिर्फ गर्ज ये है कि उनकी जो ड्यूटी लगी है, हर बंदे ने अपने फ़राइज़ पूरे करने हैं, जिसके पैसे लेता है वो काम करना है, और वो दबा के करते हैं। अब मसला ये है, बड़ी सिंपल सी बात है, चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी कैलकुलेशन बताई। चौधरी साहब जिस दिन फैसला आया था ना, उस दिन हमें बता रहे थे कि ये 9-2 का फैसला है। हाँ जी, नहीं, ये 11-2 का फैसला, आज भी 11-2 का ही है। 11-2 का एग्जैक्टली, मैं आज भी उस चीज पे स्टैंड करता हूँ कि 11-2 जो पार्लिमानी उन्होंने कहा है ना कि पार्लिमानी पार्टी है ये, वो 11-2 का फैसला। जी, 11-2 का फैसला है। जी जी। अब उसमें फर्ज करो किसी साइड पे 4 जज अगर फर्ज कर लेते हैं, पहले आप कैलकुलेशन का हिसाब लगा लें, 2 जज 4 जज आ भी जाते हैं, वैसे तो अभी आए हैं 2, ठीक है, 2 आए हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो तीसरा जबरदस्ती लाने की कोशिश